فاتحہ بنظر شہداء کربلا واسرہ. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رضیہ بیگم بنت میر عسکر حسین، مرحوم میر سجاد حسین موسوی ابن میر سجاد مہدی موسوی اور مرحومہ صفیہ بیگم بنت حیدر علی کی روح کو وصال فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صلوات علی محمد. سامعین محترم، سیرت معصومین کے عنوان سے آج فکر و بحث کا 5واں مرحلہ ہے. کل تک جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، خاص طور پر ان سازشوں کے متعلق اور اس ماحول اور ان حالات کا بیان کرتے ہوئے کہ جو معصومین علیہ السلام کے سامنے تھا اور جن حالات کا مسلسل اہل بیت علیہ السلام بڑے مجاہدانہ انداز میں مقابلہ کر رہے تھے، ان حالات کا اگر پھر سے خلاصہ 2-3 جملوں میں عرض کروں تو میں نے یہ عرض کیا کہ بعد پیغمبر جو سازشیں ہوئیں ان کا پورا مقصد یہ تھا
کہ معاشرے میں اہل بیت کی عظمت و فضیلت کو کم کر دیا جائے اور دنیا ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لوگ ان کے در سے منحرف ہو جائیں اور یہ بھول جائیں کہ صحیح معنوں میں اسلام کا تحفظ کرنے والے اور سیرت پیغمبر اکرم کو پہنچانے والے کون ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 برس تک مولائے متقیان کو وہ زندگی گزارنی پڑی کہ جس کا درد امام نے خود نہج البلاغہ کے خطبوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیسا درد تھا اور کیا حالات تھے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو امام حسن کے سامنے وہی معاشرہ تھا، امام حسن کو بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی اور اب کوئی راستہ اس کے سوا نہیں رہ گیا تھا کہ دنیا کو واپس لایا جائے، معاشرے کو زندہ کیا جائے، سیرت رسول کے احیاء کے لیے اور سیرت امیر المومنین کو دنیا کے ذہنوں میں پھر سے منور کرنے کے لیے عظیم قربانی پیش کی جائے۔ لہذا وہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وہ امام کی قربانی تھی کہ اس قربانی کے بعد بیداری کی ایک لہر آئی اور باوجود اس کے کہ حکومت کوشش کر رہی تھی کہ اس قربانی کو چھپا لیا جائے، یہاں جہاد ہے امام زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے ان تمام علوم کا تحفظ بھی کیا، قربانی کا فیض بھی دنیا کو پہنچایا اور مسلسل بعد کربلا 35 سال تک خاموش جہاد کرتے رہے تاکہ معاشرہ بیدار ہو جائے، ان علوم کا تحفظ بھی ہو جائے اور لوگ متوجہ بھی ہو جائیں کہ اصل میں دین کے وارث کون ہیں۔ اس کے بعد اسی جہاد کو آگے بڑھایا ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے، جن کی سیرت کے کچھ حصے اور کچھ گوشے آج آپ کی خدمت میں بتوفیق پروردگار اور بتائید محمد و آل محمد پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں نے عرض کیا کہ وہ دور دیکھیں اور اس کے بعد کے حالات کا آپ مشاہدہ کریں تو یہ اندازہ ہوگا کہ اب عظمت تو اہل بیت کی پھر سے واضح ہو چکی، اور وہ معاشرہ جو بگڑ گیا تھا، وہ معاشرہ جو ہٹ گیا تھا، اسے یہ احساس ہو گیا، یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر واقعی طور پر دین کے کوئی حقیقی وارث ہیں اور رسول کی سیرت کے محافظ ہیں تو وہ یہی ہیں کہ جو دین پر اپنا گھر لٹا سکتے ہیں، اپنا جان و مال قربان کر سکتے ہیں، اپنی آل و اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں اور سب کچھ قربان کر کے بھی شکر خدا کر سکتے ہیں۔ یہ احساس تو دنیا کو ہو چکا ہے، لیکن اب جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ پہلے سے بھی سخت ہے، اس لیے کہ 5ویں امام سے لے کر 8ویں امام تک یہ 4 ائمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو جہاد کیا وہ مسلسل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایک کا دور ختم ہوا تو انہی حالات کو دوسرے نے سنبھال لیا، ان کا دور ختم ہوا تو وہی حالات وہی جہاد آگے بڑھایا اگلے امام نے۔ 8ویں امام تک ان 4 امام کی خدمات وہ ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کی زندگی سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 5ویں امام نے وہ زمانہ دیکھا ہے، اپنے دادا کی امامت کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اس لیے کہ امام کی میں سوانح خاکہ تھوڑا سا بیان کر دوں کہ امام کی زندگی کا خاکہ کیا ہے، اس لیے کہ امام کی ولادت ہوئی ہے 57 ہجری میں، 57 ہجرہ میں، اور امام حسین کی شہادت ہے 61 ہجرہ میں، یعنی یہ 4 سال کا زمانہ، تقریباً 4 سال کا، یہ اپنے دادا کا زمانہ دیکھا۔
اس کے بعد اپنے والد کے ساتھ وہ سارے حالات دیکھے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ کربلا میں بھی امام موجود تھے, کربلا کے مصائب کا بھی سامنا کیا, کوفہ و شام کی سختیوں کو بھی برداشت کیا. اس کے بعد مدینے میں جو حالات ہوئے, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مدینے کے اوپر حملہ ہوا, مدینہ تاراج ہوا, اصحاب کو قتل کیا گیا, اس وقت اپنے بابا کا صبر و ضبط بھی دیکھا اور کس انداز سے وہ تبلیغ کو آگے لے کر چل رہے تھے, وہ سارے انداز امام نے ملاحظہ کیے. مسلسل مصائب ہیں جو بچپن سے آپ نے دیکھے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جس نے یہ مصیبتیں دیکھی ہوں, اب وہ کتنا اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اب امام کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حکمراں تھے انہیں اپنی حکومتوں کی فکر یہ تھی کہ حکومتیں کسی طرح سے اپنی بچائی جائیں. اب حکومت تو مضبوط ہو چکی ہے, باوجود اس کے کہ امام کی شہادت ہوئی, باوجود اس کے کہ یہ جہاد کا سلسلہ چلتا رہا, حکومتیں مضبوط ہوئی اور اب عیاش حکمرانوں کا دور شروع ہوا. لہذا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو حکمراں اس وقت تخت پر تھے, اب توجہ سے سنیے گا, بہت اہم بات, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ذرا سا آگے تشریف لے آئیے, تھوڑا سا آپ حضرات آگے, اور ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیں تو آگے صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ اس کے بعد کا جو میں نے عرض کیا کہ اب جو حکمراں آئے ہیں, یعنی ادھر تو حکومت کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب حکومت منتقل ہو گئی. بنی امیہ کی حکومت جو اب آگے بڑھی ہے وہ اب آگے بڑھی ہے آل مروان سے. مروان اور اس کی نسل ان کے قبضے میں تخت آ گیا, اور انہوں نے آنے کے بعد کیا کچھ کیا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اس میں سے کچھ چیزوں کو اس لیے دہراؤں گا کہ تسلسل رہے باقی, اور جو باتیں آپ کے اذہان سے محو ہو چکی ہیں پچھلے سالوں کی گفتگو میں وہ پھر سے تازہ ہو جائیں. مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ نجس سلسلہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر یہ فرما گئے, جیسے میں نے کل عرض کیا کہ بنی امیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ بنی امیہ پر حرام ہے کہ وہ میرے تخت خلافت کو سنبھالے. اسی طرح اس کے لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا مروان کے لیے کیا کیا جملے ہیں, کیا کیا باتیں ہیں. مگر اس میں خاص طور پہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر انہیں دیکھو میرے تخت کی طرف بڑھتے ہوئے, انہیں دیکھو خلافت کی طرف بڑھتے ہوئے, تو پھر تم میں سے ہر ایک پر واجب ہے کہ انہیں دور کرو خلافت سے, چاہے اس کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھانی پڑے, اور انہیں قتل کر دو چاہے انہیں خانہ کعبہ کے پردے میں چھپے ہوئے کیوں نہ دیکھو. ان میں سے ایک ہے مروان, دوسرے کو آپ تلاش کیجئے. مروان یعنی وہ حکومت کا اب سلسلہ آ گیا کہ مروان جس کے لیے مولا یہ فرما چکے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ جب ابو ذر غفاری کو رخصت کرنے کے لیے گئے ہیں, باوجود اس کے کہ حکومت نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے نہیں جائے گا, امام نہ صرف یہ کہ تشریف لے گئے بلکہ ابو ذر کو حوصلہ دیا, کہا کہ اے ابو ذر وہ تمہیں باتیں یاد ہیں جو پیغمبر نے تمہارے متعلق ارشاد فرمائی, اور اس کے بعد کہا بھائی ابو ذر جاؤ جاؤ, دیکھو تمہیں ان سے ڈر ہے اور انہیں تم سے ڈر ہے. کیا جملہ کردار کی ضمانت لے لی, کہا حکومتوں کو تم سے خطرہ ہے, تمہیں حکومتوں سے خطرہ ہے, کہا انہیں تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم ان کی دنیا چھین لینا چاہتے ہو, تمہیں ان سے یہ خطرہ ہے کہ یہ تمہارا دین چھین لینا چاہتے ہیں. ضمانت دی. اور اس کے بعد یہاں سے نہج البلاغہ میں وہ تصویریں موجود ہیں کہ کس طرح مروان نے مقابلے پر آ کر کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حکومت نے منع کیا ان کو رخصت کرنے کے لیے, اور امام نے غضبناک ہو کے ایک مرتبہ کہا کہ چلا جا یہاں سے. اور یہ بھی ملتا ہے بعض جگہ کہ اپنے ہاتھ میں جو ایک چھڑی تھی, ایک کسا تھا یا ایک کوڑا تھا, وہ کوڑا چلا دیا. تو یہ شخص بڑھا اور آنے والے نے خبر دی کہ مولا وہ جا رہا تھا تو اپنے دانتوں کو پیس رہا تھا, غصے میں اپنے جبڑوں کو پیس کر کہہ رہا تھا کہ میں انتقام لوں گا, میں بدلہ لوں گا. تو امام کا وہ جملہ جو شاید پچھلے سال بھی آپ کو سنایا, اس سے پہلے بھی میں دہراتا رہا ہوں کہ امام نے کیا کہا کہ ہاں ایسا ہونا ہی چاہیے, اس لیے کہ گھوڑا ہمیشہ اپنی لگام پر غصہ کرتا ہے, مگر جب غصے میں آ کے لگام کو چباتا ہے
تو گھوڑے کا لگام کا کچھ نہیں بگڑتا، گھوڑے کا منہ زخمی ہو جاتا ہے. یہ امام کا جملہ موجود. تو وہاں سے اور اس کے بعد امام کا وہ فقرہ بھی موجود ہے کہ جو امام نے کہا ہے مروان تجھے بڑی حکومت کی تمنا ہے، حکومت تجھے ملے گی مگر اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹ کے صاف کرتا ہے، یعنی بہت مختصر زمانے کے لیے تجھے حکومت ملے گی. تو حکومت اب اس کی طرف آئی. وہ پورے حالات جب مختار نامہ میں نے بیان کیا تھا تب عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ کیسے اسے حکومت ملی. ابن زیاد نے حالات اس وقت بڑے نامساعد تھے، اس لیے کہ ادھر تو کوفہ جناب مختار کے قبضے میں آ چکا ہے، ادھر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہو چکی ہے. شام کو سنبھالنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا اور حکومت کو منتقل کر دیا مروان کی طرف. نسل مروان میں حکومت آ گئی. نسل مروان نے کیا کیا وہ ابھی پھر آگے چل کے عرض کرتا ہوں، مگر اب ذرا سا پلٹیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو آگے اب یہ سلسلہ حکومت ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے امام محمد باقر علیہ السلام. ابو جعفر جناب محمد باقر، محمد نام، باقر شاکر ہادی، یہ القاب ہیں امام. اور باقر کیوں لقب ہے؟ عظمت کیا ہے؟ القاب پہلے ہی دیے جا چکے ہیں، نام پہلے ہی رسول اللہ روشن کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، تعارف کرا چکے ہیں. اس لئے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں اے جابر نسل حسین سے میرا جو بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اس کی سیرت میری سیرت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کا علم میرا علم ہوگا، اس کا انداز میرا انداز ہوگا. اے جابر جب میرے اس وارث سے ملاقات کرو تو اسے میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے وہ امام کہ جسے رسول خدا سلام کہنا. جابر کا عالم یہ تھا کہ جابر گلیوں میں آواز دیتے پھرتے تھے محمد محمد محمد. دنیا کہتی تھی دیوانہ ہو گیا ہے جابر بوڑھا ہو گیا. کئی معصومین کا زمانہ دیکھا، کافی عمر ہو چکی ہے، 5ویں امام ہی کے دور میں آپ کا انتقال ہوا، لہذا دنیا کہتی تھی دیوانہ ہو گیا. اور جابر کہتے تھے نہیں، میں اپنے آقا کے عشق میں مبتلا ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ پیغمبر کی امانت اس تک پہنچا سکوں. اور جب امام سے ملاقات ہوئی روایات بتاتی ہیں تو ایسا کیف طاری ہوا، ایسی کیفیت ہوئی کہ امام کے چہرے کا دیدار کیے جا رہے اور فرط محبت میں، فرط مسرت میں یہ بھول گئے کہ رسول نے پیغام کیا پہنچایا تھا. ایک مرتبہ جب بہت دیر تک امام کو دیکھتے رہے اور اپنا خوشی کو ضبط نہیں کر پا رہے، اتنی خوشی کا عالم ہے، تو ایک مرتبہ امام نے خود کہا اے جابر تم نے ہمارے جد کی امانت ہم تک نہیں پہنچائی. کہ مولا معافی چاہتا ہوں، جب میں رسول سے ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے وارث سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا. یہ کہہ کے پیشانی چومی، اپنے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد جابر کا عالم یہ کہ اب ہر وقت خدمت امام میں رہتے ہیں. وہ یہ امام ہے کہ جسے مقابلہ کرنا ہے ان حالات کا. والد کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں، کل تعارف ہو چکا. والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن، یعنی یہ وہ امام ہیں کہ نسل حسین سے امامت چلی تھی، ان تک آتے آتے پھر جمع ہو گئی حسن اور حسین کی وراثت. یعنی یہ میرا وہ امام ہے جو والد کی طرف سے حسین کا پوتا ہے، والدہ کی طرف سے امام حسن کی نسل سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ذرا مل کے اور ایک بلند صلوات پڑھ لیں تو آپ تو عزیزان گرامی، یہ ہے بچپن کا وقت. اور اس کے بعد اب امام کے سامنے چیلنجز کیا کیا ہیں، ذرا اس کو مشاہدہ کر لیجئے، پھر دیکھیے کہ کس انداز سے امام نے اس کا مقابلہ کیا اور کیسا جہاد کیا ہے. حالات امام کے سامنے یہ ہیں کہ اس وقت جو حکمراں ہیں وہ عیاش حکمراں ہیں. ان کو صرف اور صرف دولت دنیا سے، جسمانی لذتوں سے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے، اپنے خزانے کے بھرنے کے علاوہ کسی چیز کا کوئی سروکار کسی چیز سے نہیں رہ گیا ہے. اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس علماء کا حلقہ ایک جمع ہے جنہیں علماء تاریخ نے لکھا ہے، لیکن اگر ان کی سیرت آپ دیکھیں تو کہیں سے ان میں سے کوئی عالم ثابت نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں کہ جو حکومت کے خوشامدی بن کے جمع ہو گئے
جنہوں نے یہ لباس علماء اس لیے پہنا ہے کہ اپنے آپ کو پروان چڑھا سکیں، اپنی نسلوں کو پروان چڑھا سکیں، صرف مادہ پرستانہ ذہنیت کو چھپانے کے لیے علماء کا لباس پہن کے آ گئے ہیں، جو حاکم کے ہر غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے کبھی غلط فتویٰ دیتے ہیں، کبھی جھوٹی حدیث سنا دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے اور مطمئن رہیے اس لیے کہ آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ جھوٹی حدیثیں دربار کے اندر بے باکانہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دل چاہے وہ کیجئے، اس لیے کہ پیغمبر نے یہ فرما دیا نعوذ باللہ جعلی حدیث کہ سب کے لیے کاتبین ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، سب کے اعمال لکھے جاتے ہیں، مگر جو تخت حکومت پر بیٹھتا ہے نہ اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں، نہ اس سے سوال جواب ہوگا اور نہ اس کے اوپر کوئی عذاب ہوگا، وہ تو سیدھا جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف تو ایک طرف یہ چیلنج ہے کہ ان حکمرانوں کو ان کا چہرہ بے نقاب کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ وارث نہیں ہے جو وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ چیلنج ہے کہ یہ علماء جو ان کے نزدیک جمع ہو گئے ہیں، علماء سو، جن کی وجہ سے بہت سے نئے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچے حکمراں ہیں اور یہی علماء جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں انہی کے پاس دین ہے، انہیں یہ تعارف کرانا ہے کہ یہ علماء کا لباس پہنے ہوئے ہیں مگر یہ حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ ہر لباس کو دیکھ کر ہر ایک کے پیچھے مت چل پڑنا، بلکہ پہلے دیکھ لینا کہ لباس کے اندر سیرت کون سی ہے، لباس کے اندر کردار کون سا ہے۔ یہ بھی دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہیں یہ بتانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ بتاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان علماء سو کا تعارف حاصل کرتے کرتے یہ حقیقی علماء سے بھی دور ہو جائیں، یہ واقعی جو علماء ہیں ان کی نفرت بھی ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ لہذا بڑی دور اندیشی کے ساتھ کام کرنا ہے کہ ان کے حقیقی کردار سامنے آ جائے، حقیقی علماء کی محبت دل میں بیٹھی رہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روم کا فلسفہ آ رہا ہے، اس لیے کہ روم سے تعلقات ہم اچھے ہو گئے ہیں، اب وہاں سے جو کاروبار ہو رہا ہے اس کاروبار کے نتیجے میں عام و درفت ہو رہی، یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں، قیصر روم کو معلوم ہے کہ دربار میں جتنے جمع ہیں ان کے سینے علم سے خالی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے وہ سوالات بھیج رہے ہیں جن سوالات کے جواب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے کیسے دیں۔ وہاں سے روم کا فلسفہ اونٹوں کے اوپر لاد کر وہاں کی کتابیں لائی جا رہی ہیں جن کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اب ترجمہ کتابوں کا ہو گیا تو کون ان کا جواب دے، اس لیے کہ یہ تو جواب دے نہیں سکیں گے۔ تو جب ان سے دیکھیں کتنا بڑا خطرہ اس وقت پیدا ہوا اور وہ آج تک چل رہا ہے، کیا پیدا ہوا خطرہ، وہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے خطرہ یہ پیدا ہوا کہ جب یہ جواب نہ دے سکے، اس لیے کہ جواب تو وہ دے گا جس کے پاس علم ہو، جنہیں نہ قرآن معلوم ہے نہ سیرت رسول معلوم ہے، صرف لباس پہن کر قیمتی اور مقدس بن کے معاشرے میں گھوم رہے ہیں، وہ کہاں سے جواب دیں گے؟ تو جب ان کو جواب نہیں ان سے دیا جا سکا تو انہوں نے قیاس شروع کیا جو آج تک چل رہا ہے۔ قیاس کا قیاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال جو میرے سامنے ہے اس سوال کا جواب قرآن میں بھی نہیں مل رہا، سیرت رسول میں بھی نہیں مل رہا، مل اس لیے نہیں رہا کہ مجھے آتا نہیں۔ تو اب اس کا جواب جو میرے دل میں آئے وہ جواب میں یہ کہہ کر دے دوں کہ بھئی یہ اس کا جواب قرآن اور اس میں تو نہیں ہے، مگر میرا خیال یہ ہے، اپنا خیال کہہ کے فتویٰ دے دیا جائے، اسے کہتے ہیں قیاس۔ ایسے قیاس دیکھ، اب سمجھیے خطرہ کیا ہے۔ لیکن کتنی باتیں عرض کی، ایک طرف حکمرانوں کی سیرت بگڑی ہوئی، بد کرداریاں، دوسری طرف علماء سو، تیسری طرف یہ افراد کہ جو قیاس سے کام لے رہے ہیں اور حکومت ان کے سر پہ امام اعظم کا تاج رکھ رہی ہے، حکومت کی سرپرستی حاصل کہ جو اپنے خیالات سے جواب دے رہے ہیں یہی امام اعظم ہے۔ تو اب یہ بھی بتانا ہے، اور اس روم اور ایران کا جو فلسفہ آ رہا ہے باہر سے، اس فلسفے کے جواب میں امام کو حقائق بھی پیش کرنے ہیں۔ کیسے کریں گے اتنی ساری چیزیں؟
یہ ہے امام کی ذمہ داری. لہٰذا اب یہاں سے آپ دیکھنا شروع کریں کس کس انداز سے امام نے حفاظت کی ہے. مگر اس سے پہلے پھر آئیے 10 حکمرانوں کا زمانہ دیکھا ہے امام نے. 10 حکمرانوں کا مقابلہ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. کچھ کو اپنے والد کے ساتھ کچھ کا سامنا کیا اور کچھ کا سامنا امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بچپن ہے میرا. امام کا بچپن ہے اور امام اپنے والد کے واقعات سنا رہے ہیں کہ میرے والد نے ایسے 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 موقعوں کے اوپر شان رسالت دکھائی, شان امامت دکھائی, مقابلہ کیا. یہ حکمراں کون کون ہیں؟ اگر مروان کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد آتا ہے اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان. یہ وہ ظالم ہے, اب 2 منٹ میں سن لیجئے پہلے ان کی سیرت پھر ادھر سے بڑھیں گے. یہ وہ ظالم ہے عبد الملک ابن مروان کہ جس کا معاشرے کے اندر ایک مقام تھا, اور مقام یہ تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے حمامت المسجد, مسجد کی فاختہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, تلاوت قرآن, تفسیر قرآن, درس قرآن, سینے سے قرآن لگائے, گلے میں قرآن لٹکائے, زبان پر آیتیں ہیں, ہر وقت قرآن 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 قرآن. تو اتنا زیادہ مسجد میں رہتا تھا اور اتنا اس کا عشق قرآن مشہور تھا کہ لوگوں نے اس کو لقب دے دیا اس کے تقدس کی وجہ سے. اب آپ سمجھے, دیکھیے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ دشمن علی کی ایک پہچان یہ بھی رہی ہے کہ جب اسے کہیں پناہ نہیں ملتی تو وہ دین کے دامن میں آ کے پناہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو دیدار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک بدقسمتی رہی ہے. لہذا ہر وقت قرآن, لیکن جیسے ہی اس کی طرف حکومت آئی, باپ مرا اور حکومت اسے ملی. اب آپ سن سکیں تو سنیے, اس نے قرآن کریم کو زمین پر پٹخا اور اس زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ مسجد کے دروازے سے باہر جا کے گرا, اور قرآن کو شراب کی حوض میں ڈالا اور کہا آج سے تجھ میں اور مجھ میں جدائی ہے, اس لیے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تجھے سینے سے لگایا تھا وہ مجھے حاصل ہو. اور آگے بڑھ جائیے, سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان اس کا بیٹا. ان سب کا مقابلہ امام کو کرنا ہے. پہلے دیکھ لیجئے ان کی سیرت کیا ہے, کتنا دین بیزاری اور کتنی دنیا ان کے اوپر غالب آ چکی. یہ سلیمان ابن عبد الملک وہ ہے جسے کھانے کا شوق, کھانے کا شوق, اور کتنا کھاتا تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر کتابوں کے اندر جو صحیح جو واقعات بیان کیے وہ میں دہرا دوں تو شاید آپ کو ایسا لگے گا کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اس لیے میں ان سب کو بیان نہیں کرتا, مگر ایک اشارہ صرف کرتا ہوں کہ اس کا مقصد تھا صرف اور صرف کھانا, خزانہ بھرا رہے اور ہر وقت مجھے کھانے کو ملتا رہے, مرغن غذائیں, ایک سے ایک بہترین چیز بس میرے سامنے حاضر رہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. یہ اس کا مقصد تھا. لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے تھے. شہادت امام حسین کا فیض یہ تھا کہ پیغام جہاں جہاں پہنچتا تھا تیزی کے ساتھ غول در غول لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ لوگ زیادہ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. جب مسلمان ہوتے ہیں تو اب اگر کافر ہے تو اسے جزیہ دینا پڑے گا, اگر مسلمان ہو جائے گا تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. زکوٰۃ کی رقم کم ہے, جزیے کی رقم زیادہ ہے. لہذا اس نے لوگوں سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اگر ایسے ہی لوگ مسلمان ہوتے رہے تو جزیہ بند ہو جائے گا, خزانہ خالی ہو جائے گا. پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے مسلمانوں, ہمیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں, جتنے ہیں اتنے ہی بہت ہیں. تو کہا کہ یہ روکا تھوڑی جا سکتا ہے, اس لیے کہ اسلام کے نام پہ ہی تو حکومت دی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ اعلان کر دو کہ جو کافر رہا, یہودی رہا, عیسائی رہا, اب وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا جزیہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اسے جزیہ ہی دینا پڑے گا. یہ ظلم اور کھانے کا اس کے عالم کیا تھا. صحیح روایات بتاتی ہیں کہ ایک دن صبح ذرا جلدی بیدار ہو گیا تو بھوک کا یہ عالم تھا کہ اس نے کہا جلدی کھانا لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا ابھی آپ کے اٹھنے کا وقت نہیں ہوا, آپ کچھ پہلے اٹھ گئے تو ابھی تو کھانا تیار نہیں ہے, ابھی باورچی خانے کے اندر کام چل رہا ہے. کہا نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, جو کچھ ہے وہ لے آؤ. جب یہ سنا, اب بادشاہ سلامت اٹھ گئے ہیں, بھوک لگی ہے, کھانے کے لیے چاہیے, تو جب یہ سنا تو جو کچھ تھا وہ اس کے سامنے لا کے حاضر کر دیا تاکہ
کسی طرح اپنی دوزخ کو بھر لے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ اس کا کھانا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیے اگر پیغمبر کسی کو بددعا دے دیتے ہیں کہ تیرا پیٹ نہ بھرے تو اٹھتے ہوئے کھاتا ہے، بیٹھ کے کھاتا ہے، کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے تو لیٹ کے کھاتا ہے، کھاتا رہتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ وہ پیغمبر کی بددعا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ لکھا ہوا ہے 20 بھنے ہوئے ہرن کھا گیا ایک نشست میں، ایک وقت میں۔ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ حکمراں۔ اور اس کے بعد بے دینی میں نے اس کی عرض کر دی، ایک ذرا سا ماحول اور سمجھ میں آ جائے، اس سے آگے چلیے ایک قدم۔ اس کے بعد کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیسی گستاخیاں ہیں جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتی، مگر نہ بتاؤں اگر تو بات پہنچے نہیں۔ ولید ابن عبد الملک ابن مروان، یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے کیا اس کی بدعمالیاں ہیں، ممبر کے تقدس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جن باتوں کو ہلکا کر کے بیان کر سکتا ہوں ان میں سے 2 باتیں سن لیجئے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ کس دور سے اہل بیت نے اس سفینہ اسلام کو نکالا ہے اور کیسے آج ہم تک پہنچا دیا۔ یہ اندازہ کر لیجئے صرف۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی ایک کنیز تھی جو بہت خوبصورت تھی، اس کنیز کو ہر وقت اپنے پہلو میں بٹھا کے رکھتا تھا اور اسی سے فیصلے کراتا۔ جب کوئی آتا تھا تو اس سے کہتا تھا بتا کیا تیرا خیال ہے، اس میں کیا فیصلہ کیا جائے، اور جو کچھ وہ کہتی تھی وہی فیصلہ کر دیا کرتا تھا۔ اب اندازہ کر لیجئے، یہاں تک کہ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو اس نے حکم دیا کہ خبردار کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اسے دفنایا جائے، اس لیے کہ یہ میری منظور نظر ہے، مجھے پسند ہے، اور اسی طرح اس کو اپنے پہلو میں 3 دن تک بٹھاتا رہا، میت کو اسی طرح۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، اور کچھ تقدس ہے ممبر کا، آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس کو بالکل اسی طرح اپنے قریب رکھا، یہاں تک کہ بدبو آنے لگی تو لوگوں نے چھین کے لاش کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا تب بھی اس سے برداشت نہ ہوا، اور 2 دن کے بعد اس نے کہا قبر کھودو، قبر کھود کے پھر اسے نکالا، اور اسی عالم میں بیماری اسے ہوئی اور اسی بیماری کے اندر واصل جہنم ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک مرتبہ شکار کے لیے نکل رہا ہے تو اس کے سامنے اس نے قرآن لایا گیا، اس نے کہا ذرا قرآن کھولو، قرآن کھولا تو اس کے اندر آیت نکلی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يُنْقَلِبُونَ، کہ ظلم کرنے والے جان لیں کہ وہ اسی کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ تو اس نے گھور کے قرآن کو دیکھا اور کہا مجھے ڈراتا ہے، یہ واقعہ سنا چکا ہوں پہلے، کہا مجھے ڈراتا ہے۔ اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر دارالامارہ پہ لٹکا دو اور میرا تیر کمان لے کے آؤ، اور اس کے بعد اتنے تیروں کی بارش کی کہ قرآن ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور پھر کہا کہ جا اپنے رب سے جا کر کہہ دینا کہ یہ میرا حال ولید نے کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اسی طرح اور دیکھتے جائیے، بس میں نے یہ کچھ بہت مختصر سے کچھ اشارے میں نے کیے ہیں آپ کی خدمت میں تاکہ وہ حالات اور ماحول ایسے حکمرانوں کا سامنا ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام کو صلوات پڑھیں محمد و آلہ ان کا سامنا ہے جو امام کو کرنا ہے۔ اب سمجھیے کتنا مشکل کام ہے کہ ایک طرف اس فلسفے کا مقابلہ کریں کہ جو روم اور یونان سے آ رہا ہے، ایک طرف ایسے حکمرانوں سے دنیا کو واقف کرائیں کہ یہ وارث نہیں ہے بلکہ حقیقی وارث ہم ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو بتائیں کہ کس طرح پیغام کو آگے پہنچاؤ، کس طرح تحفظ کرو شریعت کا، اور تیسری طرف ان علماء سو کا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ یہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس نہ جانا، اور یہ بھی خیال رہے کہ حقیقی علماء سے بیزار بھی دنیا نہ ہونے پائے۔ کتنا مشکل کام تھا جو امام نے کیا ہے۔ عزیزو، اس سلسلے میں اب 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن قریب آ جائے۔ ایک دن میں نے عرض کیا قیاس پیدا ہو چکا ہے کہ اپنے خیال سے دین کو چلا دیا جائے۔ جہاں خیال آ جاتا ہے، اگر نہیں آتا اور انسان یہ کہہ دے ایک مرتبہ کہ میں نہیں جانتا، تو یہ بہت بڑی واقعی طور پر اس کی فضیلت ہے کہ وہ اعتراف کر لے، مگر یہاں یہ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہمیں نہیں معلوم،
نہیں، اس سلسلے میں ہمارا خیال یہ ہے، لہذا ایک دن وہ جن کے سر پر تاج رکھا گیا امام اعظم کا، وہ آئے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام نے سوال کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم فتوے دینے لگے، یعنی تم بھی فتوے دینے لگے؟ کہا کہ ہاں میں فتوے دیتا ہوں۔ کہا کیسے دیتے ہو؟ کہا کہ میں فتوے دینا بہت آسان ہے، میں جب کوئی سوال مجھ سے کیا جاتا ہے، اب سنیے گا غور سے، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو میں قرآن میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں۔ کہا اچھا، اگر کیا قرآن میں اس کا جواب مل جاتا ہے؟ کہا ہاں، قرآن سے جواب نکال لیتا ہوں۔ اگر قرآن میں اس کا جواب نہ مل سکے تو سیرت رسول سے اس کا جواب لیتا ہوں، اور اگر سیرت رسول سے بھی جواب نہ مل سکے تو میں اپنے خیال سے یعنی اپنے قیاس سے فتویٰ دے دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تجھے کس نے یہ اختیار دے دیا کہ تو دین میں اپنے قیاس سے فتویٰ دے؟ اس کے بعد امام نے کہا میں تجھ سے چند سوال کرتا ہوں، ان کے جواب دے۔ کہا کہ پوچھئے۔ کہا یہ بتا۔ اب امام نے جو سوال کیے، دیکھیے چہرہ بے نقاب کیا ہے کہ دنیا پہچان لے کہ ان کو بنایا گیا ہے، ذرا ان کی حقیقت دیکھ لو، انہیں پہچان لو۔ اور کیا حکمت بالغہ ہے کہ امام نے براہ راست بہت ساری باتیں نہیں کہی، بلکہ صرف پیغام پہنچ جائے چاہنے والوں تک اور حقیقی تلاش کرنے والوں تک، انہیں پتہ چل جائے کہ چشمہ علم کہاں ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے شیریں پانی پینے کے بجائے گندی نالی سے اپنا منہ لگا دیں۔ یہ تعارف کرانا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا قیاس کر لیتے ہو؟ کہا جی۔ کہا تو پھر کچھ سوالوں کا جواب دو۔ کہا جی فرمائیے۔ اب امام نے پوچھنا شروع کیا، کہا یہ بتا قتل بڑا جرم ہے یا زنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کہا قتل بڑا جرم ہے۔ کہا اگر قتل بڑا جرم ہے تو قتل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت کیوں ہے، زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ ششدر رہ گئے۔ کہا اس کا جواب تو مجھے نہیں معلوم۔ کہا اچھا یہ بتا نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا روزے کی زیادہ اہمیت ہے؟ کہا یقیناً نماز کی زیادہ اہمیت ہے۔ کہا تو پھر یہ اس کا جواب دے کہ ایک خاتون کے اوپر جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ حالت نجاست میں ہوتی ہے تو کیا سبب ہے کہ نماز کی قضا اس پر معاف کر دی گئی، یعنی ان ایام کی نماز اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر روزے کی قضا اسے واجب ہے اس پر کہ جب حالت طہارت میں آ جائے تو قضا روزے رکھے، اس کا کیا سبب ہے؟ کہ میں اس کا جواب بھی نہیں جانتا۔ کہ یہ بتا پیشاب زیادہ نجس ہے یا مادہ منویہ زیادہ نجس ہے؟ کہا پیشاب زیادہ نجس ہے۔ کہا پھر کیا وجہ ہے کہ پیشاب کو صرف پانی ڈال لینے سے طہارت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ وہ کم نجس ہے یا زیادہ نجس ہے؟ کہا مجھے اس کا جواب بھی نہیں معلوم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مناظرے بھرے ہوئے ہیں امام کے کہ جو امام مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب علم سے مقابلہ کرنا ہے، اسی لیے تو لقب باقر ہے۔ باقر کا ایک مطلب یہ ہے باقر العلوم، یعنی علوم کو پھاڑ دینے والا۔ دنیا علوم کو چھپا دینا چاہتی ہے، اس نے پردے ہٹا کر علوم کو ظاہر کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کہ یہ بتا کہ مرد زیادہ کمزور ہے کہ عورت زیادہ کمزور ہے؟ کہ یقیناً عورت کمزور ہے۔ کہ پھر کیا سبب ہے کہ میراث میں عورت کا آدھا حصہ ہے، مرد کا 2 گنا حصہ ہے، جبکہ کمزور کو زیادہ ملنا چاہیے، طاقتور کو کم ملنا چاہیے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مجھے ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں معلوم۔ کہا پھر تو کس بنیاد پر فتوے دیتا ہے؟ پھر تجھے کیا حق ہے فتوے دینے کا؟ بس ایک مرتبہ کا سن، اس کا جواب تم رحمت فرما دیجئے، بتائیے تو صحیح سبب کیا ہے؟ امام نے جواب دینے شروع کیا۔ کہا سن اگر جاننا چاہتا ہے تو دیکھ لے، میں نے تجھ سے سوال کیا کہ زیادہ بڑا جرم کیا ہے، قتل یا زنا؟ قتل بڑا جرم ہے، پھر بھی 2 گواہوں کی ضرورت، جانتا ہے کیوں؟ کہ مولا ارشاد فرمائیے کہ اس لیے کہ قتل میں ایک مجرم ہوتا ہے، ایک مجرم کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں، لہذا 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ کہ میں نے سوال کیا کہ بتا روزے اور نماز میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، پھر اس کی قضا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے دین کو، شریعت کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔ چونکہ نماز کی اگر قضا رکھ دی جاتی تو زحمت ہو جاتی کہ مسلسل اس کی قضا نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے، مگر روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، لہذا ان کی قضا رکھنی آسان ہے، لہذا اس کی قضا کو واجب کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بتا میں نے جو سوال کیا کہ نجاست کس چیز کی زیادہ ہے؟
اس کا جواب جانتا ہے؟ مولا ارشاد فرمائیے کہ نجاست یقیناً پیشاب کی زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، وہی مسئلہ کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو دن میں کئی مرتبہ رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے. اگر ہر مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد غسل کو واجب کر دیا جاتا تو انسان پورے دن نہاتا ہی رہتا. جب پورے دن نہاتا رہتا تو باقی چیزوں پہ عمل کہاں سے کرا سکتا؟ لہذا اللہ نے آسان کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ پیشاب کا تعلق مقامی جگہ سے ہے، صرف اس کو پاک کر لیا جائے وہ پاک ہو جائے گا. لیکن مادہ منویہ میں پورے جسم کا نچوڑ ہے جو نکلتا ہے، لہذا پورا جسم نجس ہو جاتا ہے. وہاں ضرورت ہے کہ غسل کیا جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا امام نے کہ سن، یہ عورت بظاہر عورت کمزور ضرور ہے، لیکن عورت کا ورثہ آدھا اور مرد کا دوگنا اس لیے رکھا گیا کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے بچوں کو پروان نہیں چڑھانا. اصل ذمہ داری تو مرد کے اوپر ہے کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کی پرورش کرے. لہذا عورت کو تو جتنا مل گیا وہ بھی اضافی ہے، اسے کسی کا خرچہ تھوڑی دینا ہے. لہذا حق یہ تھا کہ مرد کو دوہرا ورثہ دیا جائے، عورت کو آدھا ورثہ دیا جائے. صلوات علی محمد و آل محمد. تو یہ آسان مرحلے نہیں تھے جن سے امام کبھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے چاہنے والوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں اور ان کو بھی بتا رہے ہیں. آنے والے آئے ہیں کہ مولا کوئی وصیت کیجئے. کہ میری وصیت یہ ہے کہ ایک تو جب بھی کوئی حلال اور حرام کی بات سنو تو سوال کرو کہ اس کا سورس کیا ہے، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، معلوم کرو. مطلب یہ تھا کہ کسی کے کہنے سے نہ حلال کو مان لو نہ حرام کو مان لو، جب تک اس کے صاحب علم ہونے کا یقین نہ ہو اس سے ریفرنس معلوم کرو، اس سے پوچھو. امام نے یہ حق دیا ہے. دیکھیے یہ امام کا دیا ہوا حق ہے، لہذا ہر ایک پر لازم ہے کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچائی جائے تو آپ پہلے پوچھ لیں کہ یہ واقعی کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا اپنے مفاد کے لیے آپ نے کچھ چیزیں بنا لی. اور دوسری بات یہ کہی، اب دیکھیے دونوں باتیں کرنی ہیں، ان کو بھی پہچانوانا ہے علماء کا بھی قیادت. دوسری بات یہ بتائی کہ جب کسی عالم کی خدمت میں حاضر ہو تو اس سے بغیر وجہ کے کوئی سوال نہ کرو. اس سے اس کا امتحان لینے کے لیے، میری بات نہیں ہے یہ امام فرمان ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کرو بلکہ سیکھنے کے لیے سوال کرو. اور بغیر وجہ کے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا وقت مت ضائع کرو، اس لیے کہ اس کا وقت بڑا قیمتی ہے. یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ پیغامات دیتے ہوئے امام چل رہے ہیں. اور عزیزو اسی میں چاہنے والوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو آسان باتیں نہیں ہیں، دین پہ شریعت پہ عمل آسان نہیں ہے. کس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں کہ امام کے ایک شاگرد کا نام ہے جابر جوفی. جابر جوفی فرماتے ہیں کہ مولا نے مجھے 70,000 حدیثیں یاد کرائیں، محفوظ رہ جائیں 70,000. اور مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک امانت دار نہ مل جائے گا اس حدیث کو سناؤ گے نہیں کسی کو. تو جابر ایک دن مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا میرا سینہ کبھی کبھی ابال کھانے لگتا ہے، اس لیے کہ اتنا سینہ کے اندر علم موجود ہے، کبھی کبھی جوش آنے لگتا ہے. مولا کیا کروں؟ آپ نے بوجھ ڈالا ہے میرے اوپر، یہ بوجھ کبھی کبھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا اے جابر جب بھی یہ بوجھ تم سے برداشت نہ ہو صحرا میں چلے جانا، ایک کنواں کھودنا اور اس کنویں کے اندر منہ کر کے ان حدیثوں کو سنا دینا، مگر کسی غیر امانت دار کے حوالے نہ کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں کائنات کی پوری ذمہ داری ایک امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، معمولی بات نہیں ہے. ابو حمزہ سمالی بیان فرماتے ہیں کہ میں خدمت امام میں حاضر ہوا، غلام سے کہا ذرا پیغام پہنچا دو کہ غلام ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کا چاہنے والا ملنے کے لیے آیا ہے. غلام گیا، اس کے بعد کہا ذرا ابو حمزہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، کچھ لوگ اندر موجود ہیں جو امام سے گفتگو کر رہے ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تب تمہیں اجازت ملے گی. ابو حمزہ باہر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں
ایک دو نہیں، پورا کا پورا گول گروہ اسلحے لیے ہوئے وہ خدمت امام سے نکل کے جا رہے ہیں. حیرت سے دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. امام کی خدمت میں آئے تو آنے کے بعد کہا محبت کرتے ہیں نا، چاہنے والے ہیں، اس لیے کہا مولا دشمنوں کی نگاہ آپ پر ہے، دشمنوں کی نگاہ آپ پر ہے، اگر وہ اس طرح لوگوں کو کھل کے آپ سے ملتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی سازش کرے، دشمن کوئی حملہ کرے. امام نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ انسانوں میں سے نہیں ہیں، یہ جنات ہیں جو اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے میرے پاس آتے رہتے ہیں. امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا بلکہ تمام مخلوقات کے اوپر حجت خدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، جابر آئے ہیں اور جابر یہ چاہتے ہیں کہ مولا کچھ عنایت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. جابر کہہ رہے ہیں مولا کچھ ارشاد، کچھ تنگ دستی کا اپنی شکوہ کیا، مولا کچھ ہے نہیں، کچھ عنایت فرمائی. امام نے کہا ہے جابر حجرہ خالی ہے، اس وقت کچھ بھی موجود نہیں. جابر بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کچھ دیر ابھی گزری ہے کہ ایک مرتبہ جابر نے دیکھا کہ ایک شاعر آیا اور آ کے خدمت امام میں بیٹھ گیا. ایک صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. آگے تو شکر آ کے بیٹھ گیا. عرض کی مولا آپ کے لیے قصیدہ کہہ کے لایا ہوں. امام نے کہا سناؤ. قصیدہ سنایا. جیسے سنایا غلام کو اشارہ کیا، غلام کو اشارہ کیا. غلام ایک تھیلی لیے ہوا آیا. کہا لو یہ تمہارے سپرد. کہا مولا ایک اور بھی قصیدہ اجازت ہو تو وہ بھی سنا دوں. کہا بسم اللہ. ایک اور قصیدہ سنایا. پھر امام نے اشارہ کیا، ایک اور تھیلی لا. تیسرے مولا ایک اور بھی تھا، اجازت دیں تو. تیسرا بھی سنا دیا. ایک اور تھیلی. جب 3 قصیدے سنا دیے اور 3 تھیلیاں آ گئی تو جابر پہلو بدل رہے ہیں. یہ یہاں سے جائے اور میں امام سے پوچھوں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ مجھ سے تو ارشاد فرما دیا کہ کچھ نہیں ہے، اس کو 3 تھیلیاں دے دی. یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو بغیر پوچھے ہوئے ہی اٹھ کے آ جاتا کہ لو ہم تو تم پہ جان دیے دے رہے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، غیروں کے لیے سب کچھ ہے. اسی لیے کسی نے امام سے سوال کیا مولا جنتی کی پہچان کیا ہے؟ تو امام نے کہا جنتی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں پہلی علامت یہ پائی جائے گی کہ کبھی اللہ سے سوء ظن نہیں کرے گا، اللہ سے حسن ظن رکھے گا. یعنی کبھی شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا اور مجھے کیوں دے دیا. اس لیے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا خالق ہے تو اس نے جو مصلحت سمجھی ہوگی اسی طرح سے عنایت کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، رحمت خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. گناہ تو ہو جاتے، ٹھوکریں تو لگ جاتی ہیں، مگر یاد رکھے گا کہ وہ ارحم الراحمین ہے. جنتی کی پہچان بتا رہے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی کبھی غیبت نہیں کرے گا، اس کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرے گا. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو پریشانی میں مبتلا دیکھے گا تو اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا جابر دیکھ رہے ہیں کہ مولا نے عنایت فرما دیا. اب جب چلا گیا اٹھ کے، عزیزو بڑے پیغامات ہیں اس ایک واقعے کے اندر. جب جانے لگا کہ یہ تمہیں دیا ہے تحفہ، اس کو لیتے جاؤ، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا وہ میرا خلوص تھا، وہ میری عقیدت تھی، میں نے خلوص سے کہا تھا، اس کے لیے نہیں کہا تھا. عزیزو یہ پیغام ہے اور یہ پہچان ہے کہ جو واقعی طور پر اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ دولت کے لیے خدمت انجام نہیں دیتے، وہ خلوص کے لیے خدمت انجام دیتے. یہ تو ہے ان کے لیے پیغام کہ جو اہل بیت کی راہ میں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور دوسرا پیغام مومنین کے لیے ہے کہ امام کی سیرت کیا ہے. جیسے اس نے کہا مولا میں نے خلوص کے لیے نہیں کہا تھا، کہا ہاں ہمیں معلوم ہے مگر یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، اسے قبول کر لو. یہ دنیا میں انعام ہے اور آخرت کا انعام اپنی جگہ محفوظ ہے. یعنی امام کا مقصد یہ تھا کہ جو ہدیے کو بغیر دیکھے ہوئے قبول کر لے
اس کے لیے دنیا میں بھی انعام ہوتا ہے، آخرت میں بھی انعام ہوتا ہے۔ جو یہیں پہ اپنا معاملہ طے کر لے اسے یہاں تو مل جائے گا، وہاں کی توقع نہ رکھے۔ سن لیا آپ نے؟ اور تیسرا پیغام مومنین کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی واقعی مخلص مل جائے تو یہ نہ سوچیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو تو اتنا ارے یہ کیا ہے، چل جائے گا ایسے ہی۔ نہیں، امام نے پیغام دیا کہ دیکھو مخلص ہونے کے باوجود ہم نے ہر قصیدے کے اوپر اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، یعنی جو ہمارے راہ میں تبلیغ کرنے والے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا یہ ہماری سنت ہے۔ بھائی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کبھی آپ مجھے دینے لگے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس میں حسن طلب کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ میں سیرت امام کی بیان۔ تو اب اور آگے بڑھ جائیں، اب چلے گئے جب تو ایک مرتبہ جابر بے چین ہو گئے۔ اب فضائل اہل بیت کو برداشت کرنا آسان بات نہیں ہے، سنیے گا امام کیا فرما رہے ہیں۔ چلے گئے تو جابر اٹھے، کہا آقا، کہا جابر رک جاؤ، تمہارے دل میں جو خیال آ چکا ہے آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کے اندر لائے، کہا دیکھ لو اس حجرے کے اندر۔ میں نے کہا تھا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جابر نے دیکھا، کہا ہاں مولا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مولا، کہا سنو ہمارے کچھ راز ہیں، کچھ اسرار ہیں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ کا جابر یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور زمین میں ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر مارنا تھا، زمین کھلی اور سونے کی نہریں سامنے دوڑتی ہوئی نظر آئی، بہتی ہوئی نظر آئی۔ کہا اے جابر، اللہ نے زمین کی تنابیں ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ چلو آپ پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرتبہ کہتے ہیں جابر، شاید مقصد یہ تھا کہ اے جابر اس کا رتبہ اور تھا، تمہارا رتبہ اور ہے، تمہیں یہی زیب دیتا ہے کہ تم قناعت کر لو، تمہیں یہی زیب دیتا ہے کہ تم بھوکے رہ کر دنیا سے گزر جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ ہے، مگر یہیں پر بیان کیے دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سوال کیا ہے جابر، اتنے معصومین کا زمانہ دیکھا، ہمارے جد کو دیکھا، ہمارے دادا کو دیکھا، ہمارے بابا کی خدمت میں رہے، اتنے اماموں کو تم نے دیکھ لیا، یہاں تک آ گئے، جابر ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری معرفت کیا ہے، تم کہاں تک پہنچے، دنیا کو کیسا پایا، تجربات کیا ہیں، کس منزل تک پہنچ گئے۔ بس ایک مرتبہ جابر نے کہا مولا اب میں اس منزل تک پہنچ گیا ہوں، اس منزل تک پہنچ گیا ہوں کہ غربت کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ جب دولت ہوتی ہے تو اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے، غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ صحت میں اللہ کو اتنے خلوص سے نہیں پکارتا جتنا بیماری میں دل سے آواز نکلتی ہے کہ اے معبود مجھے شفا دے۔ مولا ضعیفی کو جوانی پر ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ جوانی کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، ضعیفی میں اللہ یاد رہتا ہے۔ سنا؟ کہا جابر یہ میں کیا چیز ہے، میں ترجیح دیتا ہوں، میں ترجیح دیتا ہوں۔ اتنے معصومین کا زمانہ دیکھ لیا، ابھی تک میں نہیں گئی۔ کہا مولا میرا تو یہی عرفان ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ کہا سنو جابر، ہم نہ جوانی کو ترجیح دیتے، نہ ضعیفی کو ترجیح دیتے، نہ صحت کو ترجیح دیتے، نہ بیماری کو ترجیح دیتے، نہ دولت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ غربت کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ صحت میں رکھے تو صحت پر راضی ہیں، اگر وہ بیماری دے دے تو بیماری پر راضی ہیں، وہ دولت دے دے تو دولت پر راضی ہیں، وہ غربت دے دے تو غربت پر راضی ہیں۔ میں کہوں مولا ذرا سا سلسلے کو بڑھا دیجئے کہ اگر وہ جنگ کے لیے کہے تو تلوار اٹھانے پر راضی ہیں، اگر وہ روک دے تو سلو کا قلم لینے پر راضی ہیں، اگر وہ ظاہر ہونے کو کہے تو ظاہر ہونے پر راضی ہیں، اگر وہ غیبت کے پردے میں رکھ دے تو غیبت پر راضی ہیں۔ چلو آپ پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس لیے کہ الگ سے ان کی کوئی رضا نہیں ہے، الگ سے ان کی کوئی مرضی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مظہر صفات خدا ہیں. ان کے نام بھی عرض کر چکا اسی کے ناموں سے مشتق ہیں. اس نے اپنے ناموں سے انہیں نام دیے ہیں. وہ آپ دیکھتے چلے جائیں وہ کس کس انداز سے تعارف ہوا ہے. وہ محمود ہے، انہیں محمد بنایا. وہ اعلیٰ ہے، انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات ہے، انہیں فاطمہ بنایا. وہ محسن ہے، انہیں حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان ہے، انہیں حسین بنایا. وہ باقر العلوم ہے، انہیں محمد باقر بنایا. وہ صادق الوعد ہے، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ ہے، انہیں موسیٰ کاظم بنایا. اسے رضا پسند ہے، انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب ہے، انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج ہے، انہیں علی نقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل ہے، انہیں حسن عسکری بنایا. وہ خود نظروں سے غائب ہے، لہذا آخری کو غیبت. صلوات پڑھے محمد والے. ہر مرحلے کے اوپر ملاحظہ فرماتے جائیے. عزیزو میں نے عرض کیا بڑے بڑے نام ہیں کہ جو خدمت امام میں موجود ہیں، کسب فیض کر رہے ہیں، جو کسب نور کر رہے ہیں. طاؤوس یمانی مشہور نام ہے، طاؤوس یمانی کا کئی تعلق سے. ایک روایت کل چھوڑ دی تھی، آج بھی اگر موقع ہوا تو آگے چل کے عرض کر دوں گا. طاؤوس امام زین العابدین کی خدمت میں بھی حاضر رہے علیہ السلام کی، اور امام محمد باقر کی خدمت میں بھی حاضر ہیں. ایک دن آئے اور آنے کے بعد امام سے کام آقا کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، وہ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا مولا کچھ سوالات وہ ہیں جو میرے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مجھ سے کیے گئے ہیں، مگر مجھے ان کا جواب نہیں. مولا پہلا سوال تو یہ بتائیے وہ کون سا دن ہے کہ جب اس دنیا میں 1/3 دنیا کا خاتمہ ہو گیا، 1/3 آبادی کا خاتمہ ہو گیا. کہے طاؤوس یمانی تم نے سوال ہی غلط کیا، اس دنیا میں ایسا کوئی دن ہی نہیں گزرا. کہا مولا کیا مطلب؟ کہا ایسا اس دنیا میں دن گزرا ہے کہ جب 1/4 آبادی کا خاتمہ ہو گیا. کہا مولا وہ کون سا دن تھا؟ کہا وہ دن وہ تھا کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا. اس لیے کہ اس دنیا کی آبادی 4 ہی افراد پر مشتمل تھی، 4 میں سے ایک شہید ہو گیا، گویا 1/4 دنیا کا خاتمہ ہو گیا. اچھا مولا آگے پوچھتے ہیں. آپ سوال پر سوال کر رہے ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں کس انداز سے. اور امام کے یہ دریا ہے علم کا جو بہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی حکومت کو ضرورت آتی ہے، لیکن حکومت خود چلائی، نظام خود بنایا، فوجیں خود معین کی، مملکت حکومت بڑھانے کا موقع آیا تو خود اپنی فوجوں کو بڑھایا. مگر جب مسئلہ علم کا آیا، ہشام ابن عبد الملک جس نے مولا کو زہر دلوایا ہے ملعون، جب اس کے اوپر ایک مرتبہ چاہتا ہے، اعلان کرا دیا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے کنواں کھدوائیں گے. اعلان کرا دینا آسان ہے، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ حاجیوں کی سقائی کرنا یہ اہل بیت کا ورثہ ہے. حضرت ہاشم سے لے کر مولائے کائنات تک دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد غصب تو کر لیا، حق تو لے لیا، لیکن اصل ورثہ کس کا تھا؟ کہ ہم حاجیوں کو پانی پلائیں گے اور اس کے لیے بڑا کنواں کھدوایا جائے گا. مزدور لائے گئے بڑے زور و شور کے ساتھ حکومت کی طرف سے، حاجیوں کے بھلے کے لیے، حاجیوں کی پیاس بجھانے کے لیے کنواں کھدوایا جاتا ہے. کنواں کھودا جا رہا ہے، بڑی محنت کی جا رہی ہے. کنواں کھودا، آخر ایسا لگا کہ اب پانی کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ اندر سے ایک گرم ہوا کا جھونکا آیا جس نے سب کو جھلسا دیا. سارے مزدور مارے گئے. اوپر جو لوگ موجود ہیں وہ حیرت میں ہے کہ یہ ہوا کیا ہوا. اور مزدوروں کو اتارا جائے، دیکھیں معاملہ کیا ہے. اور مزدوروں کو اتارا گیا. انہوں نے چاہا کہ کنویں کو کھودنے کا کام جاری رکھا جائے. پھر وہی گرم ہوا کا تھپیڑا اور سب جھلس کے خاک ہو گئے. 3 مرتبہ جب یہی ہوا تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. شام کو کہلا بھیجا کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ کہاں کنواں کھودا جائے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. بڑے بڑے جغرافیہ داں بلائے گئے، ماہرین بلائے گئے، ان سب نے آ کے معائنہ کیا، مگر کوئی جواب نہ دے پایا کہ معاملہ کیا ہے.
جب مجبور ہو گیا، میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب حکومت کی پیشانی پر ندامت کا پسینہ آتا ہے تو آل محمد کے در پہ سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے حکومت کی سیرت رہی کہ جب جواب نہ بن پڑے تو آؤ انہی کے در پر. لہذا کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے چونکہ امام کی توہین کر چکا ہے، وہ واقعہ ابھی مصائب میں عرض کروں، لہذا اب ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی کسی نے کہا کہ ارے وہ کرم کا دریا ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ مشکلات کا حل کرنے میں اپنا پرایا نہیں دیکھتے، بلاؤ انہیں. عزیزو میں کہہ رہا ہوں یہ بلایا نہیں گیا، بلکہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ سقائی کا منصب آل محمد کا ورثہ ہے. اگر تو کرنا بھی چاہے گا تو انہی کے در پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ حق حقدار تک پہنچ جائے. بلایا، امام تشریف لائے، دیکھا کہ اس جگہ سے کبھی پانی برآمد نہیں ہوگا. کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ ماجرا یہ ہے کہ یہاں اللہ کی ایک نافرمان قوم پر عذاب نازل ہوا ہے، یہاں احقاف پر عذاب نازل ہوا. لہذا ان کا عذاب یہ تھا کہ ان کے لیے گرم ہوا کی آندھی چلی تھی. اس جگہ کو کھودو گے یہی نتیجہ نکلے گا. کہ پھر امام نے جگہ کی نشاندہی فرمائی، اور نشاندہی فرمائی تو کچھ دیر نہ گزری تھی، نرم زمین ایسے سنگلاخ جگہ پر جیسے جیسے کھودتے جاتے ہیں نرم زمین آتی جاتی ہے. کچھ دور گئے کہ آب شیریں کا چشمہ جاری ہو گیا. چلوات پڑھے محمد والے. تو وسیع تو بات کہاں سے چلی؟ تو طاؤوس یمانی سوال کر رہا ہے کہ مولا سوالوں کے جواب دیجئے، اس لیے کہ مجھے جا کے بتانا ہے. لیکن یہ بھی امام کا ایک طریقہ تھا کہ بہت سی جگہ خود جا کے مقابلہ کیا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں امام کا جانا شایان شان نہیں تھا. دین کا بھی تحفظ ہو جائے، سیرت بھی بچ جائے، لہذا شاگردوں کو تیار کیا کہ تم جا کر وہاں پر مقابلہ. شاگردوں کو بھیجا. اب طاؤوس یمانی سے مولا کا 1/4 دنیا کا خاتمہ ہوا، 1/3 کا خاتمہ نہیں ہوا. کہ مولا اچھا مولا یہ فرمائی تھے کہ بہت سارے سوالات کیے، میں صرف 2-3 کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے شب و روز میرے آقا کے گزرے ہیں. 57 برس تبلیغ دین میں جس نے گزار دیا. کچھ زمانہ وہ ہے جو دادا کے ساتھ گزارا، کچھ زمانہ وہ ہے جو بابا کے ساتھ گزارا. 15 سال اپنا زمانہ ہے منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد. ان 15 سال میں ایک ایک دن اس وقت والد کی مدد کرتے ہوئے، اور اب 15 سال میں تنہا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر وقت. یہ تو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ غریبوں کی کفالت کس طرح سے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اس میں تو سب کی سیرت آپ کو ایک جیسی نظر آئے کس انداز سے. لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وقت ہوا ہے کہ لوگ چھوٹی باتیں بھی بھول چکے ہیں. حکومت کا پروپیگنڈا ایسا ہے کہ سب کے سامنے صرف اور صرف دنیا رہ گئی، اب انہیں کچھ بھی یاد نہیں. ایسے میں تربیت کر رہے ہیں ان شاگردوں کی، جاؤ تم وہاں جا کے. اپنی طرف سے مامور فرماتے تھے فلاں جگہ کے اوپر جا کے تم مقابلہ کرو، فلاں جگہ کے اوپر تم جاؤ. علم عطا کر رہے ہیں انہیں جس کے اندر، دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا تھا اسے آج دہرانے کا بہتر موقع ہے کہ امام جس کے اندر جو صلاحیت دیکھتے ہیں اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. جہاں ظرف میں صلاحیت ہوتی ہے وہاں ان کی طرف سے عطا میں کمی نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ پھیلانے والے نے ہاتھ اپنی حیثیت کے مطابق پھیلایا ہے کہ نہیں پھیلایا. مانگنے والا اگر ظرف میں صلاحیت لے کے جائے تو وہاں سے ملنے میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو وہ ہے کہ اگر چھلک کے ایک قطرہ بھی پڑ جائے، یہ قطرہ بھی کسی کے اوپر پڑ جائے تو وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. عزیزو تو اب 2-3 باتیں اور طاؤوس کی عرض کرتا ہوں پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. کہ مولا اچھا مولا سوال کرنے والے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، آپ جواب ارشاد عنایت فرمائیے، ارشاد فرمائیے. کہ پوچھو کہ مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ اڑی اس کے بعد سے آج تک وہ اڑی نہیں ہے. امام نے کہا وہ کوہ طور ہے
کہ جس نے بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کیا تھا لہذا ایک ہی مرتبہ اڑا عذاب خدا کچھ سے ڈرانے کے لیے، اور اس کے بعد سے آج تک کچھ کو جنبش نہیں ہوئی. کہ مولا وہ کون سی چیز ہے جو کم ہوتی ہے مگر اس میں اضافہ کبھی نہیں ہوتا؟ کہ وہ انسان کی عمر ہے جو ہر دن گھٹتی رہتی ہے مگر اس میں اضافہ کبھی نہیں ہوتا. کہا مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے کمی کبھی نہیں ہوتی؟ امام نے کہا وہ سمندر کا پانی ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا مگر کبھی اس کے اندر کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. جو باتیں اس وقت ارشاد فرما دی آج آپ دیکھتے چلے جائیے، ملاتے چلے جائیے. اور آخر میں کچھ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. آخر میں عرض کیا مولا یہ اور بتا دیجئے کہ وہ کون شخص ہے جو سچ بولنے کے باوجود جھوٹا ہے؟ کیا سوال کر لیا مولا. وہ کون ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون شخص ہے کہ جو سچ بولنے کے باوجود جھوٹا ہے؟ امام نے کہا وہ منافق ہے کہ جب بزم رسول میں آتا ہے تو رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، علی کی امامت کی گواہی بھی دیتا ہے، غدیر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہے. جو یہ بولتا ہے وہ سب سچ ہے مگر اس کے باوجود